آپ نے دیکھا کہ مشہور ایک مناظرہ ہوا انڈیا کے اندر جاوید اختر صاحب کا اور مفتی صاحب کا، لیکن ٹھیک ہے وہ ایک موضوع ہے اور ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں یہ چیز بیان کروں، یہ مناظرے ایسے ہیں جو ہونے چاہیے، کیونکہ آج کی یوتھ اور جنریشن کے اندر سوالات ہیں، مگر وہ سوال کرے کس سے؟ وہ سوال کرے کس سے؟ وہ جب مولانا سے سوال کرتا ہے تو مولانا یہ کہہ کے چپ کر دیتا ہے حکمت الہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی معذرت کے ساتھ اب انہی ویک پوائنٹ کو دشمنان اسلام یا ملحدین یا منکران اسلام، منکران وجود خدا، انہی ویک پوائنٹس کو لے کر تو وہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. لیکن توجہ سنیے گا، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اگر وہاں تک آواز جائے، جیسا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جاتی ہیں یہ آوازیں، وہاں تک جائے. دیکھیں وہ غلط جگہ پر اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. توجہ سنیے گا بھئی، دیکھیں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ جگہ، وہ وے، وہ راستہ درست نہیں ہے. وہ جہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں، اگر ڈھونڈ رہے ہیں، اگر فتنے کی نیت سے آئے ہیں تو الگ بات ہے، اگر گمراہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے واقعاً وجود کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تو یقیناً وے درست نہیں ہے، راستہ درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ ملتا کہاں سے ہے؟ توجہ سنیے گا، اللہ ملتا کہاں سے ہے؟ خدا کو ہم پائیں کیسے؟ کیونکہ اللہ کو درک کیا جاتا ہے، نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے. مگر ایک ہستی کائنات میں کہتی ہے کہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. کون ہے یہ؟ کہاں نظر آتا ہے یہ؟ کون ہے ہستی یہ کائنات میں؟ یہ خود اللہ نہیں ہے، یہ خود رب نہیں ہے، یہ خود خالق نہیں ہے، یہ مخلوق ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ بندہ خدا ہے. ہم جس مولا کو اللہ بنانے پہ خوش ہیں، وہ مولا خود کو بندہ خدا بنانے پہ خوش ہے. ہماری خوشی الگ ہے، مولا علی کی خوشیاں الگ ہیں. توجہ سنیے گا، اس لیے بلکہ ہونا تو یہی چاہیے، جس میں علی خوش اس میں ہم خوش، جس میں امام خوش اس میں ہم خوش. مگر مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر علی تلاش کرتے ہیں. اس میدان میں آپ کو علی نہیں ملیں گے. علی کے جیسا کوئی خیال میں مل سکتا ہے مگر خود علی نہیں ملیں گے. اس لیے عزیزان محترم، معرفت کی وادی میں آنے کے لیے قانون سمجھنا ہوگا، درک کرنا ہوگا اللہ کے وجود کو. مثلا آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امیر المومنین نے، دیکھیں ہمارا موضوع ہے کیا ہے؟ معرفت امام زمانہ. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا آپ کی خدمت میں، جب تک ہم گزشتہ اماموں کی تاریخ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں وقت کا امام سمجھ نہیں آئے گا. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ مطالب بیان ہو. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، امیر المومنین کا آپ نے مشہور فرمان سنا ہے، مولا علی کا مشہور فرمان سنا ہے، سب کو پتا ہے کہ منبر پہ آ کے مولا علی نے دعویٰ کیا، پوچھو اس سے قبل میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. تم کو پتا ہے نا. توجہ سنیے گا، آپ نے یہ نقطہ سنا ہے فضائل میں. آپ کا ذوق دیکھتے ہوئے میں 2 چیزیں بیان کر کے آگے بڑھوں گا، میرے ساتھ رہیے گا، ضائع مت کیجیے گا جملے. کیا کہا امیر المومنین نے؟ پوچھو، سلونی سلونی، پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. یہی تو وہ معرفت کا دروازہ تھا جو علی نے کھولا ہے. امت کے اوپر معرفت کا دروازہ علی نے کھولا. آؤ بھائی مجھ سے پوچھو. لیکن جب انسان کا لیول امام کے مطابق نہ ہو، توجہ سنیے گا، سامعین کا لیول مقرر کے برابر نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سامعین کہتے ہیں مقرر کو ذرا نیچے آ جاؤ. توجہ سنیے گا، سامعین مقرر کو، مثلا میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے سمجھ نہ آئے، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب ذرا تھوڑا نیچے آئے. نیچے آنے سے مراد کیا ہے؟ ممبر سے نیچے آ جاؤں. بھئی نیچے آنے سے مراد کیا ہے؟ نیچے آنے سے مراد یہ ہے کہ مولانا صاحب تھوڑا گفتگو کا لیول نیچے لا. اب وہ جو سامعین تھے نا، وہ جو سامعین تھے، وہ معصوم کے اس درجے پہ نہیں تھے جس پہ معصوم سمجھانا چاہ رہے تھے. امام نے کہا بھائی پوچھو اس سے قبل میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. پوچھنے والوں نے وہ نہیں پوچھا جو علی چاہتے تھے. بلکہ میں ایک توجہ سنیے گا، معرفت کا ایک نقطہ ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مثلا اس وقت کے لوگوں نے جو مولا علی کے ساتھ رویہ رکھا یا ائمہ کے ساتھ رکھا، میں اس کی روشنی میں ایک چیز بیان کرتا ہوں. دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں
کہ امام ہمارے لیول پر آ جائے. توجہ سنیے گا, توجہ سنیے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام ہمارے لیول پر آ جائے, لیکن اللہ اسے امام بناتا ہے جو امت کا لیول اپ گریڈ کرتا ہے. کیونکہ قرآن میں جملہ ہے تعالوا ما انزل اللہ. خدا نے کہا جو نبی دنیا میں آیا اس نے آ کر کہا آؤ اوپر کی جانب. تعال, تا عین الف لام, تعال. تعال عربی زبان میں کہتے ہیں اوپر آنا. ابھی آپ نیچے بیٹھے, میں کہوں اوپر آ جائیں, اب آپ اٹھ کے یہاں ممبر پہ آ جائیں, یا میں اگر فرسٹ فلور کے اوپر کھڑا ہوں آپ گراؤنڈ پہ, میں کہوں اوپر آ جائیں, تو عرب لوگ اس اوپر آنے کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں تعال. تعال آؤ, تعال آؤ, اوپر آؤ. لیکن یہ کنایا ہے. اب قرآن جو کہہ رہا ہے نا تعالوا ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا نا اس پر آ جاؤ, اوپر آؤ, اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ تم وہاں تک پہنچ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے. اب میرے ساتھ رہیے گا, توجہ سنیے گا. ہر نبی نے آ کر جو کام کیا وہ کیا کام کیا؟ امت کو اپ گریڈ کیا, انسانیت کو اپ گریڈ کیا, لوگوں کے آئی کیو, لوگوں کی سوچ, لوگوں کے نظریات, لوگوں کی فکری سطح کو اوپر کی جانب لائے ہیں. حضرت آدم کے بعد دیکھیں تمام انبیاء آتے رہے, نوح آئے, لوط آئے, دیگر ابراہیم آئے. تمام انبیاء نے, کوئی بھی نبی امت کو پیچھے لے کے نہیں گیا. توجہ سنیے گا. یہ بالکل جنریشنز جو آتی ہیں نا دنیا کے اندر, یہ بالکل ایسے ہے جیسے میراتھن ریس. میراتھن ریس آپ نے دیکھی ہے نا, 1 کلومیٹر ایک دوڑتا ہے, پھر رسی چھڑی کو یا رسی کو آگے دوسرے کو دیتا ہے, پھر کہتا ہے اب تم نے آگے دوڑنا ہے, پھر وہ دوڑتا ہے, پھر وہ آگے والے کو دیتا ہے. یعنی ریورس میں نہیں آنا ہے, پیچھے نہیں آنا, زیرو پہ نہیں آنا. زیرو سے جو شروع کیا ہے اب ان کو آگے تک جانا ہے, منزل تک جانا ہے. جتنا چند کلومیٹر کی وہ ریس ہے اس کو آپ نے ایک نے نہیں دوڑنا. اس میراتھن ریس میں ایک بندہ نہیں دوڑتا, وہ آگے والے کو ذمہ داری, رسپانسبلٹی, ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 1 کلومیٹر دوڑے, اس کی رسپانسبلٹی 1 کلومیٹر دوڑنا ہے. وہ 1 کلومیٹر دوڑتا ہے, پھر آگے والے کو رسی دے دیتا ہے اور یا چھڑی دے دیتا ہے, کہتا ہے اب 1 کلومیٹر آگے اس کو دوڑنا. یعنی اپنے ہدف کو, اپنے کام کو, اپنے مقصد کو جاری رکھنا ہے, آگے کی جانب, پیچھے واپس نہیں آنا. یہی بشر کے ساتھ خداوند متعال نے کیا. بشر کو خلق کیا, دنیا میں بھیجا, انبیاء بھیجے کہ بشر کو اپ گریڈ کر کے خدا تک پہنچانا, بشر کو اپ گریڈ کر کے اللہ کی معرفت کرانی ہے, خدا دکھانا ہے, خدا پہچنوانا ہے, خدا کی معرفت کرانی ہے, اللہ بتانا ہے. ہر نبی نے آ کر معاشرہ اپ گریڈ کیا. حضرت یعقوب آئے, انہوں نے معاشرے کو اپ گریڈ کیا. حضرت یوسف آئے, معاشرے کو پیچھے لے کے نہیں گئے, آگے لے گئے. اس طرح انبیاء آتے رہے. اب خاتم الانبیاء آئے, لیکن توجہ سنیں, اب مسئلہ یہ ہوا, قرآن نے کہا ختم نبوت ہو گئی, اب رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. توجہ سنیے گا, یہاں پہ میں آپ کو چند ایک دلائل دے کر آگے بڑھوں گا. جوانان توجہ سنیں. اللہ نے کہا ختم نبوت کا اعلان قرآن میں کر دیا, تو یہ میراتھن ریس جس میں انسانیت اپ گریڈ ہو رہی تھی ختم ہو گئی, نبوت پر اینڈ. تو 2 جملے سنیے گا, جملہ ضائع مت کیجیے گا. اللہ نے قرآن میں ختم نبوت کا اعلان کیا, ختم ہدایت کا اعلان نہیں کیا. میں توجہ ہے آپ کی, ختم ہدایت کا اعلان ہے, کہیں پورا قرآن اٹھائے پڑھیں, کہیں خدا نے کہا اب ہدایت بھی ختم, لپیٹ دی ہدایت. نہیں, ہدایت کی ضرورت ہے. نبوت کا اختتام ہو گیا, اب رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ختم نبوت پہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. جس کا ختم نبوت پر عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے.